شیخ، آج کے ٹاپک کا آغاز ایک سیریل ریپسٹ ایکچولی، اس کا بڑا مشہور کلپ بھی ہے یوٹیوب پہ، ٹیڈ بنڈی اس کا نام ہے، امریکن. اور اس کو جب آخری ہیرنگ تھی اس کی، کورٹ ہیرنگ، اور ظاہر ہے وہ اسے جب سزا سنائی جا رہی تھی، تقریباً آن ریکارڈ تو 30 عورتوں کا اس نے ریپ اور پھر مار دیا انہیں. یہ تو آن ریکارڈ ہے. ابھی اس نے کیا کتنا ہے یہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا. تو اس کا جو آخری ریکارڈ ہے، باقاعدہ یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں اس حد تک گیا کیوں. تو اس نے کہا ہاں، اگر ایک چیز میں مینشن کروں کہ اگر میں وہ نہ کرتا تو شاید میں اس حد تک نہ جاتا، ریپ کی حد تک نہ جاتا یا سیریل کلر نہ بنتا. تو اس نے کہا وہ تھا کہ جب میں نے بہت ہی ڈیوینٹ کیٹیگری پورنوگرافی کی دیکھنا شروع کی، یعنی بہت ہی ایکسٹریم کیٹیگریز میں جب میں پڑ گیا تو پھر آہستہ میں اس طرف چلا گیا، اللہ معاف کرے. تو شیخ، سب سے پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں عصر حاضر کا ایک بہت 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 بڑا فتنہ، اور کیونکہ ایکسیسیبل بہت ہے، چیپ بہت ہے، انانیمٹی ہے، اس میں بندہ اکیلا ہے، کسی کو نہیں پتہ لگ رہا. پہلے تو گناہ کرنے کے لیے کوئی ہمت کرنی پڑتی تھی، کہیں جانا پڑتا تھا، کوئی ویڈیو سینٹر جا کے ویڈیو کیسٹ مانگنی پڑتی تھی. اب تو ویب سائٹس ہیں، اب تو کمرے میں بیٹھا بندہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا کیا کر سکتا ہے. اور یہ جینونلی میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم سب کی مدد کریں انشاءاللہ. تو یہ جو ایڈکشن ہے، یہ شرعی رولنگ اس کی، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور آپ اس مسئلے کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب آپ بیہودہ یا فحش فلمیں دیکھتے ہیں، جس کو آپ پورنوگرافی کہتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کو بڑی ابتدا میں ختم کرنے کے لیے حکم دیا ہے. ایک ہے بدکاری کا راستہ، اس راستے کو بند کرنے کا حکم دیا ہے. صحیح. مثلاً قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو، زنا نہ کرو، یہ نہیں کہا. یہ کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. راستہ برا ہے. جی ہاں، راستہ بے حیائی کا راستہ اور بہت برا راستہ ہے. اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو قرآن نے راستہ کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ بہت ساری برائیوں کا راستہ کھولتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ راستہ ہے، اور اس سے آگے پھر جو اصل منزل ہوگی وہ کتنی بری ہوگی کہ اگر یہ راستہ ہے تو اس لیے میرے خیال میں جب قرآن نے اس کو یہ راستہ کہہ دیا اور اس کو شروع میں ہی بند کرنے کا حکم دے دیا، تو اس کا مطلب ہے یہ بہت ساری برائیوں کا، اور صرف کسی ایک فرد کی تباہی کا نہیں بلکہ نسلوں کی تباہی کا یہ موجب بن سکتا ہے. اس لیے قرآن نے اس کو اس طرح سے کہا. پھر اس طرح کے جو انفرادی اعمال ہیں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کہا ہے، بدکاری کہا ہے. اب بدکاری صرف یہ نہیں ہے کہ جو کوئی شخص جو ہے وہ باقاعدہ جو سیکشول انٹرکورس کرے تو وہ بدکاری. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں. صحیح. اور پھر فرمایا ہاتھ دونوں یہ بھی بدکاری کرتے ہیں، اور پاؤں جو ہیں وہ بھی بدکاری کرتے ہیں، کان بدکاری کرتے ہیں. اور بعض احادیث میں آیا کہ جو آنکھوں کی بے حیائی جو ہے، آنکھوں کا زنا جو ہے النظر، وہ دیکھنا ہے. اسی طرح جو کانوں کا زنا ہے وہ استماع ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر بیہودہ بات آپ سن رہے ہیں، کوئی فحش بات سن رہے ہیں، تو وہ بھی بدکاری کے زمرے میں آتا ہے. اچھا، پھر ایک حدیث میں آتا ہے، بلکہ بعض ایک سے زیادہ روایات کے اندر ہے کہ ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، پاؤں بدکاری کرتے ہیں، زبان بدکاری کرتی ہے. اور اس کے بعد جو شرمگاہ ہے وہ تو اس بدکاری کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، یعنی بدکاری کے سارے اعمال وہ پہلے ہو چکے ہوتے ہیں. شرمگاہ تو تکذیب یا تصدیق کرتی ہے. تو گویا شرمگاہ کے اوپر جو فائنل، وہ تو ایک فائنل ایک آخری سٹیج ہے، اس سے پہلے گویا زنا کی ساری منزلیں طے ہو چکی ہوتی ہیں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا آپ جس کو ڈیوینٹ بیہیویئر کہتے ہیں، یا جو بھی آپ
اس کو نام دیں جو ہمارے مردوں کے اندر ہو یا خواتین کے اندر ہو، یہ جتنے بھی بیہیویئرز انفرادی طور پر ڈیولپ ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ اس راستے کو کسی نہ کسی طور دانستہ یا نادانستہ اختیار کیا گیا ہے، اور اس یعنی وہ چاہے صرف نظروں کا ہو، اور چاہے وہ صرف ہاتھوں کا ہو، چاہے وہ صرف استماع کی حد تک ہو، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظاہر اسی کا نتیجہ ہے۔ اور قرآن نے جب اس کو قرآن نے زنا کے قریب جانے سے منع کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو زنا قرار دے دیا، تو اس کا مطلب ہے اس سے بچیں گے تو پھر فرد بھی بچ سکے گا اور نسل بھی بچ سکے گی۔ زبردست، بالکل، یعنی کہ وہ فٹ سٹیپس جو ہیں اس گناہ تک پہلے تو چلیں وہ دیکھنے ہیں۔ شیخ اس میں اچھا 2 کیٹیگریز، جتنا ہمارا بھی تجربہ ہے، لوگ آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اپنے مسائل، اس میں 2 کیٹیگریز میں دیکھتا ہوں لوگوں کی۔ ایک تو وہ کیٹیگری ہے جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دوز ہو ڈونٹ کیئر، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا گناہ ہے، مطلب ٹھیک ہے لائف چل رہی ہے، چل ہے، اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں مطلب اپنے مطابق، اور ان کو عادت ہے اس چیز کی، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ایسا، اللہ معاف کرے، اس حد تک جو ہے وہ شاید شیطان نے اس طرح سے ڈیسیو کیا ہوا ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے جن کو پتہ ہے یہ چیز غلط ہے، ان کو شعور ہے، لیکن وہ ہیلپ لیس، اب کہتے ہیں وہ کہ ہم ہیلپ لیس ہیں، یعنی ہم نکلنا چاہتے ہیں اس چیز سے لیکن ہم جو ہے نا وہ ہیلپ لیس ہو چکے ہیں۔ تو شیخ دونوں کیٹیگریز کو اگر ایڈریس کیا جائے، سخت وعید، وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کون سا گناہ ہے، بس دیکھ رہے ہیں نا، تو ایک تو وہ کیٹیگری، دوسرا یہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہم ہیلپ لیس ہیں۔ میں تو شیخ دیکھیں سائیکالوجی کی نظر سے بھی دیکھوں، میں تو نہیں اس کو مانتا کہ کنٹرول نہیں ہے، اس کو تو بلکہ باقاعدہ ہم نیگیٹو ایک بیہیویئر کا نام دیتے ہیں لرنڈ ہیلپ لیسنس، کہ آپ نے خود ہیلپ لیسنس لرن کر لی ہوئی ہے، کریٹ کر لی، اور شیطان نے بھی مزید آپ کا وہ ول پاور توڑی ہوئی ہے۔ تو میں چاہوں گا شیخ آپ کے انشاءاللہ جو ہے وہ ویوز کہ یہ دونوں کو نصیحت بھی ہو، ایک انشاءاللہ پہلے گروپ کو بھی دوسرے کو۔ دیکھیں جہاں تک آپ پہلے گروپ کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دے ڈونٹ کیئر، اور یہ جو رویہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی گناہ شناہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو بھیانک بلکہ بھیانک ترین جو نتائج نکلتے ہیں وہ اس معاشرے کے اس گروپ کے اندر نکلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں آئے روز جو خبریں آتی ہیں، اور ان خبروں میں یہ پچھلے چند ماہ یا سال 1.5 سال قبل اسلام آباد کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا، اور نور نامی غالباً کوئی خاتون تھی، اور اس کو جو اس کا قتل ہوا، دیکھیں یہ وہی کلاس تھی جو کہتے دے ڈونٹ کیئر، اور اس کے نتیجے میں ہوا۔ اور اس طرح کے روز واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ رپورٹ کتنے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کم رپورٹ ہوتے ہیں، یہ کیونکہ یہ کلاس وہ ہے جو رپورٹ ہونے نہیں دیتے، لیکن ان کے اندر یہ بہت سارے اس طرح کے بھیانک جو ہیں وہ نتائج نکلتے رہتے ہیں۔ لہٰذا وہ کیئر کریں چاہے نہ کریں، جو چیز انسانیت کے خلاف ہے، جو فطرت کے خلاف ہے، اسلام دین فطرت ہے، یہ صرف اسلام کے خلاف چیزیں نہیں ہوتی، یہ فطرت کے خلاف ہوتی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ فطرت کے خلاف کریں اور فطرت اپنا انتقام نہ لے، فطرت پھر انتقام لیتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی بھیانک نتیجہ نکلتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے جو شخص کہتا ہے کہ میں کیئر نہیں کرتا، وہ کیئر کرے چاہے نہ کرے، وہ اپنا مستقبل گویا اپنی منزل کھوٹی کر رہا ہے۔ وہ جب اس کا نتیجہ نکلے گا تو وہ یقیناً بھیانک ہوگا، اور کبھی بھی اس کا اچھا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ رہ گیا دوسرا گروپ جو کہتا ہے کہ ہم سے یہ یعنی ختم نہیں ہو سکتا اور ہم اس سے نکل نہیں سکتے، ہیلپ لیس۔ جی آپ نے کہا کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ یہ انہوں نے خود کریٹ کیا ہے، ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے بندہ ہیلپ لیس ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں، اللہ اکبر، وہ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں۔ جو چھوڑنا چاہتا ہے نا، یہ تو قرآن کا حکم ہے، نولیہ ما تولی، سبحان اللہ، جو کسی طرف جانا چاہتا ہے ہم اس کی پوری مدد کرتے ہیں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اور دیکھیں منزل مقصود پہ پہنچنا تو ہمارے ذمے رکھا ہی نہیں گیا، کسی بھی چیز میں منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے نہیں رکھا گیا۔ منزل مقصود پہ پہنچانا اللہ کا کام ہے، ہمارے ذمے ہے ہی صرف کوشش کرنا۔ بالکل صحیح۔ لہٰذا اگر آپ کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے منزل پا لی۔ صحیح۔ اگر آپ نے کوشش کر لی تو آپ نے گویا منزل پا لی، آپ بظاہر آپ منزل پہ پہنچے چاہے نہیں پہنچے، آپ اللہ کے ہاں آپ
منزل پہ پہنچنے والوں کی طرح ہو جائیں گے اگر آپ اس طرف قدم تو اٹھائیں، آپ نکلیں. لیکن لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہیلپ لیس ہیں، یہ دراصل چھوڑنا نہیں چاہتے. اور جو چھوڑنا نہیں چاہتے، دیکھیں نا، آپ کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں دعا کیا کریں. تو کھانا کھانے کے لیے تو ہم نے کسی کو کبھی نہیں کہا کہ دعا کیا کریں کہ میں کھانا یعنی کبھی ہم نے کسی کو کہا کہ دعا کیا کریں کہ میں کھانا کھا لوں. برائی چھوڑنے کے لیے ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ یار دعا کیا کریں، دعا کریں میں چھوڑ دوں. بڑی گہری بات ہے. تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. آپ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر چکے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جو شخص اس میں پڑا ہوا ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، تو بہانہ وہ یہ بناتا ہے. ہیلپ لیسنس جو یہ بات کرتا ہے، یہ دراصل بہانہ ہے کہ میں یہ کر نہیں سکتا. اصل میں وہ کرنا چاہتا نہیں ہے. کر نہیں سکتا ان معنوں میں نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ول پاور نہیں ہے یا وہ کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جذبہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی، یہ مطلب نہیں ہے. وہ خواہش کے اعتبار سے نہیں نکل سکتا اس میں سے. صحیح. وہ جو اپنی وہ ہیلپ لیسنس کی بات کر رہا ہے، وہ ڈیولپ کر لی ہے، وہ اپنی خواہش کے اعتبار سے اس میں سے نکلنا چاہتا نہیں ہے. لہٰذا وہ کہتا ہے میں نہیں نکل سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عاشق مزاج لوگ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. حالانکہ ہزار کیا آپ کو لاکھوں کیس ملیں گے جو عشق بھی کرتے ہیں اور پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے. اور وہی لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم میں نہیں چھوڑ سکتا، وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف ایک کہنے کی بات ہے. اپنی ڈیزائر کو، اپنی خواہش کو ایک حقیقت بنا کے بتانے کی بات ہے. اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے.